بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایسی جاگیر کا چھیننا کفر ہے۔ پھر ایک حاکم نے ان کی اولاد سے وہ جاگیر چھیننا چاہی تو امام غزالی قدس سرہ نے اس حاکم کے اس اقدام پر اس کے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضور سید عالم تو جنت کی زمین بطور جاگیر عطا فرما دیا کرتے تھے، تو دنیا کی زمین کی جاگیر تو بدرجہ اولا عطا فرما سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جنگ کا مباح ہونا اور حرم میں کسی کو قتل کر دینا اور مکہ مکرمہ میں بلا احرام داخل ہونا اور کسی کو پناہ دینے کے بعد قتل کر دینا، یہ سب امور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ امام بخاری و مسلم قدس سرہما نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر خود تھا۔ جب اسے اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا ابن خطل تو کعبہ معظمہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ امام بخاری و مسلم قدس رحمہ نے حضرت ابو شریخ ادوی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے فتح مکہ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا ہے مکہ مکرمہ کو اللہ جل مجدہ نے حرمت والا بنایا ہے، مگر لوگوں نے اس کی حرمت برقرار نہ رکھی۔ اللہ جل مجدہ پر ایمان رکھنے اور قیامت کا یقین رکھنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں خون ریزی کرے یا اس کے درخت کاٹے۔ ہاں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے دن جنگ کرنے سے رخصت ثابت کرے تو اسے کہہ دو کہ یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل مجدہ نے اجازت فرمائی ہے اور تم میں سے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے امام مسلم قدس سرہ نے روایت کیا کہ فتح مکہ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بلا احرام داخل ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سیاہ امامہ تھا۔ ابن قاس قدس سرہ نے فرمایا پناہ دینے کے بعد اسے قتل کر دینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباح ہے۔ امام رافعی قدس سرہ نے فرمایا آئمہ نے ابن قاس قدس سرہ کی اس رائے کو غلط قرار دیا ہے۔ آئمہ نے فرمایا اس لیے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ سے اشارہ کرنا حرام ہے تو پناہ دینے کے بعد اسے قتل کر دینا کیوں کر حلال ہو سکتا ہے۔ اپنے علم شریف کے مطابق فیصلہ فرمانا اور اپنی ذات گرامی اور اپنی اولاد کرام کے لیے خود فیصلہ دے دینا، اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد گرامی کے لیے گواہی دے اسے قبول فرما لینا اور اپنی ذات اقدس اور اپنی اولاد امجاد کے لیے خود گواہی دینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ خدیہ قبول فرما لینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، جبکہ دوسرے حکام کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ امام بہقی قدس سرہ نے قضاء بالعلم کے باب میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مال سے تمہیں اور تمہاری اولاد کو جو کفایت کر سکے تم اتنا بلا اسراف خرچ کر سکتی ہو۔ اور امام بہقی قدس سرہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذاتی گرامی کے لیے خود فیصلہ دینا اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دے اسے قبول کر لینا کے بارے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی والی حدیث روایت کی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ امام بہقی قدس سرہ نے فرمایا جب یہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے خود ہی فیصلہ فرما دے، جبکہ ہدیہ قبول کرنے کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فتویٰ اور حکم لگا دینا مکروہ نہیں، اس لیے کہ غصے کے وقت جس کا ہم سے خدشہ وقوع میں آ سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی قدس سرہ نے حدیث نکتہ کے قریب ذکر فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غصے کی حالت میں فتویٰ صادر فرمایا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک تھے کہ رخسار مبارک غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی خواہش کے باوجود روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز تھا، دوسروں کے لیے یہ حرام ہے۔ امام بخاری و مسلم قدس رحمہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
حالت روزہ بھی بوسہ لے لیتے تھے، لیکن تم میں سے وہ کون ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی خواہش پر مکمل ضبط رکھتا ہو؟ امام مسلم و امام ابن ماجہ قدس رحمہ نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر مکمل ضبط رکھتے تھے۔ امام بیہقی قدس اللہ نے اپنی سنن میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روزے کی حالت میں چوم لیتے تھے اور ان کی زبان چوستے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ احرام کے بعد مسلسل خوشبو میں بسا رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ مالکیوں نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ امام بخاری و مسلم قدس رحمہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے راوی کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، گویا میں احرام کی حالت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ شریف میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مالکیہ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کے بعد خوشبو کی خمیشگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ عام لوگوں کو احرام کے بعد خوشبو کی ممانعت بدون وجہ ہے کہ یہ جمع کے دوائی سے ہے جس سے احرام کے ٹوٹنے کا احتمال ہو سکتا ہے، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی خواہش پر مکمل قابو رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو میں بسے رہتے تھے، اور اس لیے بھی کہ خوشبو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے استعمال میں رخصت دی گئی ہے، اور اس لیے بھی خوشبو کے استعمال میں رخصت ہے کہ وہی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میل جول فرشتوں سے رہتا تھا۔ غسل ضروری کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت اقدس کے بل سونے کے باوجود وضو کا نہ ٹوٹنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق بیوی کو بوس و کنار کرنے سے وضو کا نہ ٹوٹنا بھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ میرے نزدیک یہی زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی اور امام بیہقی قدس رحمہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، بحالت غسل ضروری میرے اور تیرے سوا مسجد میں ٹھہرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ امام بازار قدس اللہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے اور تیرے سوا اس مسجد میں بحالت جنابت کسی کے لیے بھی ٹھہرنا روا نہیں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی 3 خوبیاں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ سے امام ابو یعلا قدس اللہ نے روایت کیا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ 3 ایسی خوبیوں کے حامل ہیں کہ مجھے اگر ان میں سے ایک ہی حاصل ہو جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک ان کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے عقد کا ہونا، اور ان کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں سکونت پذیر ہونا جو انہی کے لیے روا ہے جبکہ میرے لیے جائز نہیں، اور خیبر کے دن انہیں پرچم کا ملنا۔ امام بیہقی قدس سرہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی، فاطمہ، حسن و حسین سلام اللہ علیہم و رضی اللہ عنہم کے علاوہ کسی بھی جنبی اور خانسہ کے لیے یہ مسجد رہنے کے لیے حلال نہیں۔ زبیر بن بکر قدس اللہ نے اخبار مدینہ میں حضرت ابو حازم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پاکیزہ مسجد بنانے کا حکم فرمایا جس میں صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہی ٹھہر سکتے ہیں، اور اللہ جل مجدہ نے مجھے بھی ایک پاکیزہ مسجد بنانے کا ارشاد فرمایا ہے جس میں صرف میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٹھہر سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے علامہ ابن عساکر قدس سرہ نے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس مسجد میں جو شے میرے لیے جائز ہے وہ تمہارے لیے بھی جائز ہے۔ ازواج مطہرات ایام مخصوصہ میں مسجد میں ٹھہر سکتی ہیں۔ امام ابن عساکر قدس سرہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس مسجد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے سوا اور کسی جنبی اور خائفہ کے لیے جائز نہیں کرتا۔ امام بیہقی قدس سرہ نے اپنی سنن میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس مسجد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی
حائفہ اور جنبی کے لیے جائز نہیں رکھتا۔ امام بخاری و مسلم کو رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی، پھر آرام فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبے لمبے سانس سنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤذن آیا اور وضو کیے بغیر نماز کے لیے قیام فرما ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام بزار قدس سرہ راوی کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت سجدہ نیند فرمانے کے بعد پھر اسی طرح کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری فرما لیا کرتے۔ امام ابن ماجہ اور امام ابو یعلا قدس رحمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پشت اقدس کے بل اتنا سوتے تھے کہ لمبے لمبے سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے بغیر اسی طرح قیام فرما ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے، اور سونے کی حالت میں وضو نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو آرام فرما ہوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا۔ امام ابن ماجہ قدس سرہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ طاہرہ کو چوما اور پھر نماز ادا فرما لی اور دوبارہ وضو نہ فرمایا۔ اور ایک روایت میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ سے یہ لفظ منقول ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے پھر چومتے تھے اور نیا وضو فرمائے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق قدس سرہ نے فرمایا میں اس حدیث میں ایسی کوئی بھی علت نہیں جانتا کہ جس سے ترک وضو لازم آ جائے۔ امام نسائی قدس سرہ نے صحیح سند سے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں پڑھی ہوتی تھی جیسے جنازہ پڑھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے اپنے پاؤں مبارک سے چھوا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روا ہے کہ بلا سبب جس پر چاہیں لعنت فرمائیں۔ اسے ابن القاص اور امام الحرمین قدس سرہ نے ذکر کیا ہے اور اس کے فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ امام بخاری و امام مسلم قدس رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اس کا مجھ سے خلاف نہیں کرے گا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے مسلمانوں میں سے جسے میں کوئی تکلیف دوں یا گالی نکالوں یا لعنت بھیجوں یا اسے کوڑے لگاؤں تو ان سب باتوں کو اس کے لیے کفارہ سیئات اور ذریعہ دعا بنا دے اور اس کی ایسی نجات کر دے جس کی بدولت وہ قیامت میں تیرے قرب میں رہے۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص بھیجا اور فرمایا اس کی نگہبانی کرتی رہو، مگر حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ اس شخص سے بے خبر ہو گئیں اور وہ چلا گیا۔ پھر سید عالم نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کاٹ دے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کیا بات ہے، میں نے اللہ جل مجدہ سے درخواست کر رکھی ہے کہ اپنی امت میں سے میں جس آدمی کو بد دعا دے دوں تو اس دعا کو ذریعہ مغفرت بنا دے۔ امام طبرانی قدس سرہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اے اللہ جاہلیت میں جس پر میں نے لعنت بھیجی ہے پھر وہ مسلمان ہو گیا تو میری اس لعنت کو اس کے لیے اپنے ہاں قرب کا ذریعہ بنا دے۔ بلا اجازت کسی بھی آدمی کے کھانے پینے کی اشیاء میں تصرف کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، اور مالک پر ان اشیاء کا بلا تعمل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا فرض ہے، اگرچہ وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ آئمہ کی ایک جماعت نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی ظالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو جائے تو وہاں جو بھی شخص موجود ہو اس پر واجب ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے اپنی جان نثار کر دے، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں اپنی جان کی بازی لگا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا تھا۔ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا پسند فرما لیں اور وہ عورت ہو بھی غیر شادی شدہ تو اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار پسندیدگی پر لبیک کہنا فرض ہے، اس کے بعد کسی اور کے لیے ایسی خاتون کی خواستگاری کرنا حرام ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے شوہر پر فرض ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خاطر اسے طلاق دے دے۔ اس کی دلیل مذکورہ آیت کریمہ ہے، نیز یہ آیت کریمہ بھی اس کی دلیل ہے۔
یا ایھا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ اسی آیت کریمہ سے امام ماوردی قدس سرہ نے بھی یہی استدلال کیا ہے، جبکہ امام غزالی قدس سرہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے قصے سے وجوب طلاق پر استدلال کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ اس میں شوہر کی جانب سے بھید یہ ہے کہ یہاں اس کا اپنی بیوی سے علیحدگی کے صدمے سے اس کے ایمان کا امتحان ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ اور اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی مشقت سے آزمائش کرنا اور آنکھوں کی خیانت اور پوشیدہ رکھنے والی چیزیں جو ظاہر کے خلاف ہوں سے رکنا ہے۔ یہ امر بلا اتفاق مسلمہ ہے کہ 4 سے زائد بیویاں رکھنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ وما کان علی النبی من حرج فیما، یہ آگے مٹا ہوا ہے تو میں اس لیے اس کو پورا نہیں پڑھ رہا۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، اللہ کا دستور چلا رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے۔ کی تفسیر میں امام ابن سعد قدس سرہ نے حضرت محمد بن کعب قرطی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت سے بھی چاہے نکاح فرما سکتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، اور اس لیے بھی کہ متعدد ازواج رکھنا پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، جبکہ خود حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ امام بہقی قدس سرہ نے اپنی سنن میں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے غیب بتانے والے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص تمہارے لیے ہے امت کے لیے نہیں۔ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے جس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمزاد، پھوپھی زاد، امزاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمائیں، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج ہونے کے باوجود وہ خواتین بھی حلال فرما دیں جو شادی شدہ نہیں ہیں۔ متعدد ازواج رکھنے کی حکمت، علماء کرام نے فرمایا آزاد آدمی کو غلام پر فوقیت حاصل ہے، اور آزاد کے لیے غلام سے زیادہ بیویاں رکھنا بھی مباح ہے، لہٰذا جب ایک آزاد آدمی کے لیے غلام پر فضیلت رکھنے کے سبب غلام سے زیادہ بیویاں رکھنا مباح ہے، تو پھر ضروری ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امت سے زیادہ بیویاں رکھنا مباح ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت پر جو فوقیت و فضیلت رکھتے ہیں وہ مخفی نہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔